فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے حسن آباد میں تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے صبح میں چہل قدمی کرنے والوں کے ساتھ ملاقات کی۔ حسن آباد ٹاؤن میں انہوں نے چہل قدمی کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ انہوں نے کانگریس کے لیڈروں سے بھی ملاقات کرتے ہوئے مقامی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ ان کے مسائل جلد حل کر لیے جائیں گے۔ حیدرآباد کی قدیم ترین سکول مدرسہ عالیہ بشیر باغ کے احاطے میں چند شرپسند چھوٹی مورتیوں کو رکھتے ہوئے وہاں مذہبی رسوم انجام دینے کی کوشش کر رہے۔ مدرسہ عالیہ حیدرآباد کا قدیم ترین سکول ہے جس کا قیام 1872 میں عمل میں آیا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں شہر کے اشراف کے بچے تعلیم پایا کرتے تھے۔ یہاں سے کئی مایہ ناز شخصیتوں نے تعلیم پائی ہے جن میں سالار جنگ اول بھی شامل ہے۔ اب اس احاطے میں گورنمنٹ ہائی سکول بوائز عالیہ قائم ہے۔ اس سکول کے قیام کا 150واں جشن بھی منایا گیا تھا۔ 23 نومبر 1999 کو اس مدرسے کے احاطے میں 1937 تا 1949 کے میٹرولوکیشن بیچ کے طلبہ اکٹھا ہوئے تھے اور وہاں ایک یادگار تختی نصب کی تھی جس میں اس بیچ کو درس دینے والے اساتذہ کے اسماء گرامی درج کیے گئے تھے۔ کچھ شرپسند عناصر نے اس یادگار کے اوپر چھوٹی مورتیوں کو رکھ کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس جانب فوری توجہ دیتے ہوئے شہر کے ماحول کو مکدر ہونے سے بچائیں اور مدرسے کے احاطے سے ان مورتیوں کو منتقل کر دے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے کئی فیصلوں میں عوامی مقامات پر غیر قانونی مذہبی ڈھانچوں کو ہٹانے کی ریاستی حکومتوں کو سخت ہدایت کی ہے۔ سابق وزیر ارابلی دیاکر راؤ وہ بی آر ایس لیڈر کے اہم پیروکار جو بی آر ایس سے نکل کر کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ گھن شیام کی قیادت میں ایم ایل اے یشسونی ریڈی کی حکمرانی میں پالکوٹی کے ایم ایل اے یشسونی جھانسی ریڈی اور بھیش انتو حلقے کے ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں تقریباً 1000 کارکن گاندھی بھون میں جمع ہوئے۔ ایم ایل اے یشسونی جھانسی ریڈی، حلقہ انچارج جھانسی راجندر ریڈی جو پالکوٹی حلقے میں بی آر ایس پارٹی کو خالی کرنے کے بعد آگے بڑھ رہے، پالکوٹی حلقے کے تقریباً 1000 بی آر ایس سابق سرپنچ، سابق ایم پی ٹی سی چیئرمین، وائس چیئرمین، اہم لیڈران اور کارکن گاندھی بھون پہنچے۔ کارگزار صدر مہیش کمار گوڑ کی موجودگی میں کانگریس کا کھنڈوا پہن کر کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ شیخ لیاقت حسین ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے کہا ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے رہنمانہ خطوط کے مطابق 200 عازمین حج پر ایک خادم الحجاج کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس سے قبل 300 عازمین پر ایک خادم الحجاج کا انتخاب عمل میں لایا گیا تھا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے مطابق 3 اپریل کو 3 بجے دوپہر ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے یا دفتر واقع دوسری منزل حج ہاؤس نامپلی میں خادم الحجاج کی قرعہ اندازی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تفسیر اقبال اسپیشل سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود کی نگرانی میں قرعہ اندازی عمل میں آ رہی اور 8 خادم الحجاج کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا جا رہا۔ اس سے قبل خادم الحجاج کے لیے 119 درخواستیں حاصل کی گئی تھی۔ آندھرا پردیش کے ضلع سریکاکولم میں ایک مکان میں اچانک ریچھ کی موجودگی سے ہلچل پیدا ہو گئی۔ اس جنگلی جانور کو دیکھ کر مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے جو اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس بات کی اطلاع کے ساتھ ہی محکمہ جنگلات کے عہدیدار وہاں پہنچ گئے جنہوں نے کافی جدوجہد کے بعد اس کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ یوگا گرو بابا رام دیو پتانجلی آیوروید کے مینیجنگ ڈائریکٹر ایم ڈی آچاریہ بال کرشنا پتانجلی اشتہار معاملے میں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے رام دیو اور بالا کرشن کے تئیں ناراضگی ظاہر کی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عدالت کے احکامات کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ آپ نے جس طرح سے افسوس کا اظہار کیا ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ 21 نومبر کے عدالتی حکم کے باوجود اگلے روز پریس کانفرنس کی گئی۔ سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی تھی اور پتانجلی کے اشتہارات
افادات چھپ رہے تھے۔ اس پر رام دیو کے وکیل نے کہا کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا، جو غلطی پہلے ہوئی اس پر معافی مانگے۔ سپریم کورٹ اب اس کیس کی اگلے ہفتے سماعت کرے گی اور رام دیو اور بال کرشن کو دوبارہ عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ عدالت نے رام دیو کو حلف نامہ داخل کرنے کا ایک آخری موقع دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کووڈ کا وقت سب سے مشکل تھا، اس وقت علاج کے دعوے کیے گئے، حکومت نے اس پر کیا کیا؟ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا کہ محض انتباہ کافی نہیں، مرکز نے قانون کے مطابق کارروائی نہیں کی۔ ہم حیران ہیں کہ مرکز نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ریاستوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی۔ ایس جی تشار مہتا نے جواب دینے کے لیے عدالت سے کچھ وقت مانگا، جس پر عدالت نے کہا کہ ہم وقت دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ بابا رام دیو اور بال کرشن کو جھوٹے حلف کے خلاف کارروائی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور دہلی کے وزیر تعلیم آتشی نے دعویٰ کیا کہ لوک سبھا انتخابات سے قبل انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ خود انہیں سوربھ بھاردواج، درگیش پاٹھک اور راگھو چڈھا کو گرفتار کرے گی۔ دہلی کابینہ کے وزیر آتشی نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی نے انہیں اپنے انتہائی قریبی شخص کے ذریعے بی جے پی میں شامل ہونے کا پیغام بھیجا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ بی جے پی میں شامل ہو کر اپنا سیاسی کیریئر بچائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو انہیں ای ڈی آئندہ مہینے میں گرفتار کر لے گی۔ ان کے دعوے کے مطابق ان کے ایک قریبی شخص نے کہا کہ وزیر اعظم مودی اور بی جے پی نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی اور اس کے تمام لیڈروں کو کچل کر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پہلے عام آدمی پارٹی کے تمام سرکردہ لیڈروں کو گرفتار کیا گیا، اب بی جے پی آنے والے 2 مہینے میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات سے پہلے عام آدمی پارٹی کے مزید 4 لیڈروں کو گرفتار کروانے جا رہی۔ ان میں وہ خود سوربھ بھاردواج، درگیش پاٹھک اور راگھو چڈھا شامل ہیں۔ ویکتی کے مادھیم سے مجھے بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی جی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنا من بنا لیا ہے کہ عام آدمی پارٹی کو اور اس کے سبھی نیتاؤں کو اب وہ کچلنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے عام آدمی پارٹی کے سارے شیرش نیترتو کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا۔ پہلے ستیندر جین جی کی گرفتاری ہوئی، پھر منیش سسودیا جی کی گرفتاری ہوئی، پھر سنجے سنگھ جی کی گرفتاری ہوئی، اور اب دلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال جی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ ارادہ ہے کہ آنے والے 2 مہینے میں لوک سبھا چناو سے پہلے وہ عام آدمی پارٹی کے 4 اور نیتاؤں کو گرفتار کرنے والے ہیں۔ وہ مجھے گرفتار کریں گے، وہ سوربھ بھاردواج کو گرفتار کریں گے، وہ درگیش پاٹھک کو گرفتار کریں گے اور وہ راگھو چڈھا کو گرفتار کریں گے۔ سنجے سنگھ کو دہلی شراب پالیسی کیس میں 6 ماہ بعد اب سپریم کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ضمانت کی شرائط کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کرے گی۔ اس ضمانت کو مثال نہیں سمجھا جائے گا۔ ای ڈی نے بھی ضمانت کی مخالفت نہیں کی اور کہا کہ انہیں ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اب سنجے سنگھ سیاسی سرگرمیاں کر سکیں گے۔ پچھلی سماعت میں سنجے سنگھ کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا تھا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے اہم گواہ دنیش اروڑا نے اپنے پہلے 9 بیانات میں سنجے سنگھ کا نام نہیں لیا تھا۔ سنجے سنگھ کو 1.5 سال بعد گرفتار کیا گیا۔ سنگھوی نے عدالت میں کہا تھا کہ منظوری دینے والے کی گواہی اس وقت تک قابل اعتماد نہیں جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ سنجے سنگھ کا نام پہلی بار دنیش اروڑا کے بیان میں آیا، جو 19 جولائی 2023 کو منظوری دینے والے بنے۔ 164 کے بیان میں بھی نام نہیں لیا گیا۔ سنجے سنگھ نے ای ڈی کے خلاف ہتک عزت کی شکایت درج کرائی اور پھر ای ڈی نے انہیں بغیر کسی سمن کے گرفتار کر لیا۔ ہائی کورٹ نے 7 فروری کو سنگھ کی ضمانت کی عرضی کو مسترد کر دیا تھا، لیکن نچلی عدالت کو ہدایت کی تھی کہ سماعت شروع ہونے کے بعد اسے تیز کیا جائے۔ سنگھ دہلی سے راجیہ سبھا کے لیے دوبارہ منتخب ہوئے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اس معاملے میں سنجے سنگھ کو 4 اکتوبر 2023 کو گرفتار کیا تھا۔
دہلی کے راجپور روڈ سول لائن پر واقع مشہور ترین فتح چند کچوری فروش کی دکان میں اچانک ایک تیز رفتار کار گھس گئی. بے قابو کار کی زد میں آ کر کئی افراد زخمی ہو گئے. یہ لوگ کچوری کھا رہے تھے. یہ واقعہ 3 بجے کے قریب پیش آیا تھا. پولیس کے مطابق اس حادثے میں 5 افراد زخمی ہوئے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. ملزم کا ڈرائیور پیراگ مینی نوئیڈا کا رہنے والا ہے. اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی جس میں کچھ لوگ دکان کے باہر کھڑے ہو کر کچوری کھا رہے. اسی دوران ایک سفید رفتار مرسیڈیز کار آتی ہے اور ان لوگوں کو ٹکر مارتی ہے. آس پاس موجود لوگ مدد کے لیے آگے آئے اور زخمیوں کی مدد شروع کر دی. حادثے میں زخمی لوگوں کو علاج کے لیے تیرتھ رام اسپتال میں داخل کرایا گیا. دہلی پولیس کے مطابق ملزم پیشے سے وکیل ہے اور اس کی بیوی بھی کار میں تھی. حادثہ غلطی سے ہوا. ابتدائی طبی معائنے کے مطابق ڈرائیور شراب کے نشے میں نہیں تھا. حالانکہ ٹیسٹ کے لیے خون کا نمونہ لیا گیا. گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا اور مزید تفتیش جاری ہے. بعد ازاں اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اب وائرل ہو رہی. ہندوستان نے چین کی طرف سے اروناچل پردیش میں جگہوں کے نام تبدیل کرنے کو منمانی اور احمقانہ حرکت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے حقیقت نہیں بدلے گی کہ اروناچل پردیش ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے چینی حکومت کے اس اقدام کے بارے میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین ہندوستانی ریاست اروناچل پردیش میں جگہوں کے نام تبدیل کرنے کی اپنی احمقانہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم ایسی کوششوں کو سختی سے مسترد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ من گھڑت نام تفویض کرنے سے یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ اروناچل پردیش ہندوستان کا ٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصہ ہے اور رہے گا. واضح ہے کہ چین نے اروناچل پردیش کا نام جنگنان رکھا ہے اور اس ریاست کو جنوبی تبت کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس نے ریاست میں 30 مختلف مقامات کے نئے چینی ناموں کی چوتھی فہرست جاری کی ہے. چینی وزارت برائے شہری امور نے سب سے پہلے 2017 میں اروناچل پردیش میں 6 مقامات کے ناموں کو پہلی فہرست جاری کی تھی جبکہ 15 مقامات کی دوسری فہرست 2021 میں جاری کی گئی تھی. اس کے بعد 2023 میں 11 مقامات کے ناموں کی تیسری فہرست جاری کی گئی. ٹاٹا گروپ اور سنگاپور ایئر لائنز کی ایئر لائن کمپنی وستارا کی پروازیں گزشتہ کچھ دنوں سے لگاتار منسوخ ہو رہی. 1 اپریل کو بھی تقریباً 50 پروازیں منسوخ ہوئی تھی اور گزشتہ چند دنوں میں تو پروازیں منسوخ ہونے کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ وزارت برائے شہری ہوابازی نے وستارا سے اس معاملے میں رپورٹ اب طلب کر لی ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ 2 اپریل کو بھی وستارا ایئر لائنز کی تقریباً 60 پروازیں منسوخ ہو چکی جس سے مسافروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا. دراصل وستارا کمپنی پائلٹس کی کمی کا سامنا کر رہی اور پرواز سے متعلق کچھ دیگر مسائل کا بھی اسے سامنا ہے. 1 اپریل کو بھی وستارا نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے. وستارا ایئر لائنز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں الگ الگ آپریشنل امور کے سبب وستارا ایئر لائنز کو فلائٹس منسوخ ہونے سے لے کر پروازوں میں تاخیر بھی دیکھنے کو ملی. انہوں نے کہا کہ ایئر لائنز حالات کو معمول پر لانے کی کوششوں میں لگاتار مصروف ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق وستارا نے پروازوں میں لگاتار ہو رہی تاخیر اور منسوخی کے لیے کرو کی کمی کا حوالہ دیا ہے. وستارا کے ترجمان نے جاری ایک بیان میں کہا گزشتہ کچھ دنوں میں کرو پائلٹ ٹیم کے نہ ہونے کے سبب بڑی تعداد میں فلائٹ کی منسوخی اور تاخیر دیکھنے کو ملی. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور صارفین کو ہوئی دقت کے لیے ہمیں افسوس ہے. غزہ پٹی پر اسرائیلی جارحانہ حملوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 32,845 ہو گئی. وزارت صحت نے یہ اطلاع دی ہے. وزارت نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کی کارروائی میں 63 فلسطینی شہید اور 94 دیگر زخمی ہوئے ہیں. وزارت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازعہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 32,845 اور زخمیوں کی تعداد 75,392 تک جا پہنچی. دراصل وزارت نے بین الاقوامی اداروں سے جنوبی غزہ کے خان یونس قصبے میں نصر میڈیکل کمپلیکس کو دوبارہ کھولنے اور صحت کے سہولیات میں مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. وزارت نے ایک الگ بیان میں کہا ہے کہ نصر میڈیکل کمپلیکس میں خدمات کی کمی صحت کی خدمات اور خاص طور پر شمالی غزہ پٹی میں سنگین دھچکا لگا ہے کیونکہ اس نقصان کے بعد مریضوں کی بڑی تعداد طبی خدمات تک رسائی سے محروم ہے. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.